اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون یا ایہا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ سورۃ التحریم کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں جو مضمون بیان فرمائے ان کو سمجھنے کے لیے پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہر جاندار میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں پیدائشی طور پر اس کے خمیر میں گون دی ہیں جو اس نے کسی سے سیکھی نہیں، نہ کسی تربیت کا نتیجہ، نہ کسی تعلیم سے اسے حاصل ہوئی ہیں۔ وہ جو جاندار بھی پیدا ہوتا اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوتا۔ عربی زبان میں اس کو جبلت کہتے ہیں، انسٹنکٹ، کہ وہ سیکھی نہیں کسی نے۔ ہر جاندار، کافر ہے، مومن ہے، جانور ہیں، سب میں وہ چیزیں موجود ہیں۔ جبلت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت ہے۔ ان میں سے ایک جبلت جو ہے وہ خطرات سے حفاظت ہے۔ ہر جاندار چاہتا کہ میں اپنا بچاؤ کروں، مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے، خطرات سے میں محفوظ رہوں۔ یہ ہر شے میں موجود، جس میں زندگی ہے نا، وہ چاہتا مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، کسی مصیبت میں میں نہ پھنس جاؤں۔ یہ اندیشہ اور فکر جو ہے ہر ایک میں موجود ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ میں کسی ایسے درندے سے میرا واسطہ پڑ جو مجھے پھاڑ دے، کسی ایسے راستے پر چلوں جہاں چور اور ڈاکو ہوں جو مجھے مار ڈالیں اور مار لوٹ لیں، میں زہر کھا لوں کہ ہلاک ہو جاؤں۔ تو ہر خطرناک چیز سے بچاؤ یہ ہر جاندار کی جبلت، پیدائش میں اس کے ساتھ ہی آتی ہے۔ تو یہ خطرات سے بچاؤ کی بات ہے جو بالکل معقول اور اچھی بات ہے، اللہ کی سکھائی ہوئی ہے۔ ان میں سے سب سے بڑا خطرہ جس کی نشاندہی انبیاء علیہ السلام نے کی ہے، قرآن مجید نے کی ہے، جو آیات آپ نے قاری صاحب سے سنی تھی، عبد المنان صاحب سے، ان میں بھی آیا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، اور قرآن مجید اس خطرے کو نبأ عظیم کہتا، یسألونک عن النبأ العظیم، اور کہیں آ جاتا ہے کہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، کہ دنیا میں بہت سے خطرات ہیں، ان کا آپ کو پتہ چلتا ہے تو یقین نہ بھی ہو، صرف گمان ہی ہو نا، شبہ ہی ہو جائے کہ اس راستے میں یہ خطرہ ہے، تو آدمی وہ راستہ اختیار نہیں کرتا۔ جو اللہ نے عقل اور بصیرت دی وہ کہتا میں کیوں اس راستے پر ہوں جس میں یار اندیشہ ہے کہ شاید یہ بات درست ہی ہو۔ اور یہی بات حضرت امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی جب ایک ڈیڑھی اور بے دین ان سے کہنے لگا کہ ہم کیسے مانیں کہ آخرت ہے، مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب ہوگا، تو آپ نے فرمایا یار بالفرض آپ کی بات درست ہے کہ کوئی حساب کتاب نہیں، تو ہم جو لوگ نیکی کرتے ہیں، برائی سے بچتے ہیں، ہمیں کوئی نقصان پہنچے گا؟ مر کر مٹی ہو جائیں گے، تم بھی ہو جاؤ گے، ہم بھی ہو، ہمارا کوئی بگڑے گا؟ اور اگر یہ بات درست نکل آئی جو ہم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ کا کیا بنے گا؟ اب یہ دلیل اقناعی تھی، کوئی منطقی نہیں تھی، سمجھانے کے لیے کافی تھی۔ ڈیڑھی نے اسی پر ہاتھ کھڑے کر دیے کہ بالکل امام صاحب ٹھیک۔ جب پتہ چل گیا کہ اس راستے میں ڈاکو ہیں، غلط اطلاع بھی ہو تو کیوں آدمی عقل مند وہ راستہ اختیار کرے؟ کھانے کی چیز ایک شخص کہتا ہے زہر ہے، مہلک ہے۔ دانائی کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یقین نہیں تب بھی پرہیز کریں، شاید وہ زہر ہی نکلائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے بڑا خطرہ جس سے بچاؤ کی فکر ہونی چاہیے، جس کو قرآن نے نبأ عظیم کہا کہ اس سے بڑی اطلاع مخلوق کو کوئی نہیں دی گئی، وہ یہ ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جب یہ زندگی جو تم یہاں گزار رہے ہو اس کا پورا ریکارڈ تمہارے سامنے آئے گا۔ اللہ تخت عدالت پر بیٹھے گا، ایک طرف جیل خانہ ہوگا، جہنم جس کی سزا بھی ابدی اور دائمی ہے، وہاں کوئی نہ مرے گا
نہ جیے گا، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ جینے کا کوئی مزہ ہوگا نہ موت ہی آئے گی کہ جان چھوٹے۔ ایک طرف وہ مصیبت ہے اور دوسری طرف جنت ہے جس کی نعمتیں جو ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے، ملک لا یبلا، ایسی سلطنت ہے، ایسی بادشاہت ہے کہ جس کو مل جائے گی پھر وہ ختم ہی نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا۔ لہم ما یشاؤون فیہا، جو جی چاہیں گے وہ ملے گا وہاں، ہر خواہش اور ہر تمہاری تمنا وہاں پوری ہوگی۔ ایک طرف عذاب ایسا کہ ناقابل بیان۔ اللہ تعالیٰ جب جہنم کا ذکر کرتا ہے اتنا ہی کیا ہے، بیسل مسیح کہ کیا بتائیں اس کا تمہیں کہ وہ کیا بدترین ٹھکانہ، جو مصیبت بھی تم سوچ سکتے ہو وہ ساری مصیبتیں وہاں جمع۔ اور جنت کیا، جنت نعمتوں کی جگہ ہے، جنات النعیم، ساری نعمتیں وہاں موجود ہیں۔ اب جب یہ اطلاع دی گئی تو جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر آدمی احتیاط اختیار کرتا ہے کہ میں خطرے کی راہ پر نہ چلوں، ایسا راستہ اختیار کروں جو محفوظ ہو، تو دانائی کی بات یہ ہے کہ اگر یہ بات بالفرض نعوذ باللہ نہ بھی صحیح ہو تو جو کہتے ہیں مر کر مٹی ہو جائیں، نیک بھی مٹی ہو جائیں گے، ان کا کوئی بگڑے گا۔ اور اگر یہ بات صحیح ہوئی جیسے کہ صحیح ہے، انہ الحق الیقین، اللہ کہتا ہے اس میں تو شک شبہ ہی کوئی نہیں، صحیح نکلا ہی کیا بنے گا ان بدبختوں کا جو اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہے۔ اس لیے کتاب مبین اور اللہ تعالیٰ کے صحیفے جھنجھوڑتے ہیں انسانوں کو کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ کھیل تماشا نہیں ہے، تم یہاں عیش و عشرت کے لیے نہیں آئے کہ بس کھلے سانڈ کی طرح اس چراگاہ میں چرو اور مر جاؤ۔ یہ قصہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کوئی معاذ اللہ احمق اور نادان نہیں کہ اس نے کھیل بنایا ہوا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کہے گا بے وقوف ہو، تم نے یہ فرض کر لیا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا، ہم نے کوئی تماشا دیکھنا تھا۔ ایک طرف نیک پھانسیوں پر لٹکتے رہے، جیلوں میں انہیں ٹھونسا گیا، ان کی ہڈیاں جو تھیں جلا دی گئیں، اور ایک طرف بدماش مزے کرتے رہے، تو میں تماشا دیکھتا رہتا۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، یہ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ دوبارہ میری عدالت میں نہیں آؤ گے؟ میں کوئی بچہ تھا، کھلنڈرا تھا کہ ہاتھوں سے بنائے مکان ریت کے اور پھر ان کو مسمار کر لیا؟ یہ دنیا بالحق پیدا ہوئی تھی، مقصد کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، تمہیں اس میں سنبھل کر رہنا تھا، ہر دم قدم کو اپنے رکھے احتیاط سے۔ یہاں یہ کارگاہ ساری دکانیں شیشہ گر ہے، ہر وقت جب پاؤں رکھو سنبھل کر رکھو، یہ شیشوں کی دکان ہے، چور ہو جائیں گے شیشے، ذرا بے چاہیے سب چکنا چور ہو جائے گا۔ سنبھل کر زندگی گزارو، زندگی کی راہ پہ چل، لیکن ذرا بچ بچ کے چل۔ یوں سمجھ لے کوئی مینا خانہ بارے دوش، سمجھو کہ کندھوں پر شیشوں کا ٹوکرا ہے، ناچتے کودتے گئے ٹوٹ جائیں گے سارے، برباد ہو جائے گا سب کچھ، اور خدا کی عدالت میں مجرم ہو گئے، اور پھر وہ سزا ہوگی انما تجزون ما کنتم تعملون۔ جب چیخے چلائیں گے، عذر اور معذرت کریں گے، منتیں کریں گے کہ اللہ غلطی ہوگی واپس کر، اللہ کہے گا آج بہانے بنانے کا موقع، میں کوئی ظلم کر رہا ہوں؟ جو تم نے کیا تھا وہ تمہارے سامنے آ گئے، تمہاری اپنی کمائی ہے، جو تم نے بویا تھا وہ کاٹ رہے ہو، مجھے تم کوئی الزام نہیں دے سکتے۔ تو ان آیات کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف طریقے سے سمجھایا کہ جس خطرے سے اپنے آپ کو بچانا اور اپنے گھر والوں کو بچانا سب سے مقدم ہے۔ کوئی بچہ نشے میں مبتلا ہو گیا، بہت بڑا خطرہ، گھر ویران ہو جائے گا، مگر کیا ہے، مال جائے گا، وہ بچہ مر جائے گا، یہی آخر ہوگا نا۔ مگر آگ جہنم کی بچنا ہے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن جو ہے نا بجائے وہ لکڑیوں کے اور یہ ایندھنوں کے انسان ہوں گے، وہ انسانوں کو جلائے گی، اور یہ بھی نہیں کہ وہ جل جائیں اور مر جائیں، مریں گے بھی نہیں۔ کلما نضجت جلودہم، جب ان کی کھالیں جل جائیں گی ہم نئی کھالیں دے دیں گے تاکہ جلتے رہیں، جلتے۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، جب آگ مدھم پڑنے لگے گی ہم اور بھڑکا دیں گے۔ اس آگ میں جانا چاہتے ہو، اور چھوٹے چھوٹے خطروں سے بچتے ہو کہ میں ایسا کام نہ کروں پولیس کے ہاتھ آ جاؤں پھر میں چھتر ہوں پڑے، اس سزا سے نہیں ڈرتے۔ قوا انفسکم، بچو اس آگ سے، جیسے ڈینجر لکھا ہوتا ہے گاڑیوں پر، خطرہ، کھمبوں پر لکھا خطرہ خطرہ خطرہ، ایسے اللہ نے لکھ دیا، کو بچا لو اپنے آپ کو، انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچا لو۔ اور اگر تمہارے دلوں میں محبت اور شفقت ہے اولاد کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، واہلیکم، کیا ہے محبت کے بچے گمراہ ہو رہے ہیں، غلط راستوں پر چل رہے ہیں، تو تم کہتے ہو اگر بچے کو کہیں گے یار اس کی طبیعت پر ناگوار گزرے گا، بچہ برا منائے گا، فرمایا یہ ناراض کرنا نہیں بیٹے کو تو چاہتا، وہ آگ میں جلے گا جب، پھر ٹھیک ہے،
تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ بیٹا جل رہا، تو جنت میں بھی چلا گیا، بیٹا اور بیوی اور سارے خاندان کے لوگ آگ میں چلے گئے، کیا مزہ ہوگا جب تو دیکھے گا کہ یار گھر کا کوئی فرد تو یہاں میرے ساتھ ہے ہی نہیں، میں اکیلا ہی بیٹھا ہوں، کہاں گئے میرے لال نے؟ تو اللہ کہتا ہے لوگوں بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے، وہ آگ بجھے گی نہیں، جلتے رہیں گے، موت مانگیں گے، یا لیتا کانت القاضیہ، ہائے ہائے کریں گے، ہائے موت آئے اور ہمارا قصہ ختم ہو جائے۔ اللہ کہے گا جو موت آنی تھی وہ ایک بار آ گئی، اب نہیں آئے گی، اب ہمیشہ یہاں بھگتے رہو گے۔ تو اس کے لیے اللہ پاک نے اعلان فرمایا، اور اعلان فرمانے کا موقع بھی اللہ نے وہ ڈھونڈا جب اللہ کے رسول کے گھر میں احتساب کی ضرورت پڑی۔ ذرا توجہ فرمائیں کہ اللہ کے رسول اور آپ کی بیویوں کا احتساب ہوا پہلی آیتوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیویوں نے ایک موقع پر کیا تو محبت سے کہ حضور ہمارے گھر میں زیادہ ٹھہریں، سازش کے طور پر کہہ دیا حضور آپ کیا کھاتے ہیں، آپ کے منہ سے بو آتی، آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا تین چار بیویوں نے، حضرت سودا تھی، حضرت حفصہ تھی، حضرت عائشہ تھی، حالانکہ بو نہیں آتی۔ حضرت زینب کے گھر آپ کا طریقہ تھا کہ عصر کے بعد سارے گھروں میں چکر لگاتے تھے، سب کی ضرورت کا پتہ کرتے تھے۔ حضرت زینب کو آپ کی طبیعت کا پتہ تھا کہ شاید آپ کو بڑا مرغوب ہے، وہ لے اکٹھا کر لیتی، آپ ذرا دیر وہاں لگا دیتے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ آپ کو ہٹانا، اور آپس میں کہہ دیا کہ جب حضور آئیں کہیں گے منہ سے بو آتی، اور اگر حضور کہیں گے بو تو نہیں آتی، میں نے شاید کہا تو یہ کہہ دینا پورا پلان کہ آپ نے شاید مغافیر کا پودا جو ہے نا اس سے مکھیوں نے شاید چوسا، وہ شاید کھایا، مغافیر بدبودار پودا تھا۔ حضرت عائشہ کے پاس گئے، حضرت حفصہ کے گئے، سب یہی کہتی رہی۔ حضور نے فرمایا اچھا بو آتی تو میں تمہارا دل ناراض تو نہیں کرنا چاہتا، میں نے شاید اپنے آپ پر حرام کر دی۔ دوسری طرف کوئی راز کی بات اللہ کے رسول نے کسی بیوی سے کہی، وہ اللہ جانتا کیا راز تھا، جب راز ہے اللہ نے اس کو کہا تو ہم کیا پتہ کر سکتے ہیں اس کا، اور بیوی نے دوسری کو بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور علیہ السلام کو خبر دے دی، سب باتیں اوپر آئی ہیں۔ فلما نبأت بہ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کے رسول نہیں غیب جانتے، جب اللہ بتاتا جانتے ہیں۔ جب بتا دیا اس عورت نے تو اللہ نے حضور کو اطلاع دی، قرآن کے الفاظ ہیں، عرف بعض وأعرض عن بعض، حضور نے کچھ باتیں جتلائیں، کچھ جو تھیں وہ نہیں جتلائیں، اشارے سے سمجھایا کہ بات تو نے آگے جو ہے نا منتقل کر دی ہے۔ قالت من فلما نبأها بہ قالت من انبأک ھذا، اب جو جی چاہے لوگ اپنے عقیدے بناتے پھریں، قرآن کیا کہتا؟ رسول اللہ کی بیویاں آپ کے گھر میں رہیں 9-10 سال مدینے کے بعد کا قصہ ہے۔ تو بیوی نے کہا جب حضور نے جتلایا، آپ کو کس نے بتایا؟ آپ نے نہیں کہا کہ معاذ اللہ اتنی دیر میرے گھر میں رہی تو جانتی نہیں کہ میں حاضر ناظر ہوں، میں عالم الغیب ہوں؟ نہیں، یہ نہیں کہا۔ اس نے کہا کس نے بتایا آپ کو؟ آپ نے فرمایا قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اس خدا نے بتایا جس کو ہر شے کا علم ہے اور ہر شے کی خبر ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بھی کہا کہ آپ نے ایک حلال شے کیوں حرام کی؟ احتساب ہوا پیغمبر خدا کا، میری آپ کی کیا حیثیت؟ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، جب ایک شے اللہ نے حلال کیا تو آپ بیویوں کو خوش کرنے کے لیے اس کو حرام کرتے ہیں، کیوں کہا؟ اور ساتھ ہی کہا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، جو آپ نے قسم اٹھا دی ہے اللہ نے اس قسم کا توڑنا آپ پر فرض کیا۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ نے ایک غلام آزاد کیا، قسم اپنی توڑ کر ایک غلام آزاد کرنا پڑا۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احتساب کیا، بعد میں بیویوں کا کہا اور کہا ان تتوبا الی اللہ، تم دونوں عورتیں حفصہ اور عائشہ اگر توبہ کر لو ٹھیک ہے، ورنہ اگر تم اس طرح جتھا بنائے رکھے ہوگی تو اللہ اور اس کے فرشتے اور جبریل اور مومن حضور کی مدد کے لیے موجود ہیں، اور اگر پیغمبر علیہ السلام تمہیں طلاق دے دیں گے تم سے بہتر مومن اور نیک عورتیں اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ اتنی ڈانٹ آئی، اور بعد میں یہ آیتیں شروع ہوئیں پھر یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، جب میری میزان عدل میں پیغمبر اور اس کی بیویاں بھی ان کے لیے رعایت نہیں، تم کون ہو؟ تم استثناء چاہتے ہو کہ جو جی چاہے کرتا رہے تمہیں؟ اللہ تو پیغمبر کو پکڑ لیتا ہے کہ کیوں ایسا کیا، اس کی بیویوں کو پکڑتا ہے کہ رسول کے گھر میں ہو کر یہ کام کرتی ہے۔ وہاں فرمایا پھر عام مسلمانوں کو، ہمیں تمہیں قیامت والوں کو، کہ دیکھو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی بیویاں وہ خدا کی گرفت میں آتی ہیں تو تم اپنے آپ کو بچا لو اس آگ سے۔ پھر یہاں کا کو
کتنا سمجھے جھنجھوڑنے والا لفظ ہے، بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، یہ تمہارے لاڈلے جانا یہ آگ میں نہ چلے جائیں، ذرا ان کو نقصان لٹریشن ہو جائے پولیس کی، یا ان کو جرمانہ ہو جائے، یا یہ فیل ہو جائیں، تمہیں کتنا صدمہ ہوتا کہ بچہ یار ناکام ہو گیا۔ فرمایا ناکامی نہیں، بدبختی، یہ آگ میں چلے جائیں گے، تمہیں فکر نہیں ہے۔ کہتے ہیں سو رہے ہیں، جگانا کیا، نیند بچے کی خراب، نماز جا رہی ہے، بے نماز ہو گئے، سنیمے دیکھ رہے ہیں، بدماشیاں کر رہے ہیں، تم نے آنکھیں بند کر کی، اور اس کو پیار کہتے ہو کہ بچے سے پیار ہے؟ فرمایا پیار نہیں ہے، بالکل دشمنی، تم انتہا درجے کی دشمنی کرتے ہو۔ اور اسی کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے علانیہ فرمایا اور کھول کھول کر فرمایا، الا کلکم رائع و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ پہلے فرمایا اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اپنے آپ سے میں نمازیں پڑھتا ہوں، نیک ہوں، میرے بچے نہیں، میں کہتا میں تو بچ گیا۔ اللہ نے فرمایا غلط، دوہری ذمہ داری ہے تیری، اپنے آپ کو بچانا، اور تو رائی ہے، حاکم ہے، ذمہ دار ہے، یہ تیرے ماتحت ہیں، ان کے بارے میں تجھ سے پوچھنا ہے، یہ نہیں کہ صرف تیرے بارے میں پوچھنا، تیری بیوی بچوں بیٹیوں کے بارے میں پوچھنا۔ اس لیے اپنے آپ کو بچانا تو اس میں بھی آتی ہے بات کہ ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، ورنہ اگر تمہاری طرف سے کوتاہی ہوئی نا، تم نے پیار سے مار سے سمجھا کر ان کے نہیں اپنا کام کیا، تو تم خود مجرم ہو گئے۔ یہ تو اپنے کیے کو بھگتتے پھریں، تم اپنی یہ کوتاہی جو ہے نا کہ تمہاری ذمہ داری سے ان کی تربیت کیوں نہیں کی، ان کو مسجد میں کیوں نہیں لائے، ان کو درس کے حلقوں میں کیوں نہیں لائے، تم جمعے کے خطبوں میں کیوں نہیں ان کو شریک کیا، اپنے بس میں جب تھا کرتے، بعد میں یہ بدبخت پسرے نو ثابت ہوتے تو بھگتتے رہتے۔ تو فرمایا اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس آگ کا ایندھن انسان ہوں گے، انسان ہوں گے، اس سے بھونے جا رہے ہوں گے، دانوں کی طرح بھونے جا رہے ہیں، والحجارہ، اور پتھر اس میں ہوں گے۔ اب پتھر کا کولا ویسے بھی اس کی حرارت بہت زیادہ، اس کی آگ تیز ہے، مگر زیادہ علماء نے یہ سمجھا کہ یہاں حجارہ سے مراد پتھروں سے وہ پتھر ہیں جن کو دنیا پوجتی ہے، جن کو معبود بنایا نا اللہ، ان کو پھینکے گا ساتھ۔ انہی پر تمہیں ایسا نا بھروسہ، انہی کے توکل پر تم کرتے تھے کہ یہ ہمارے مشکل چاہ حاضر، یہ ساتھ چھڑ رہے ہیں، کہو ان کو تمہاری مدد کریں۔ اور سورج اور چاند کو بھی اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا لپیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے۔ یہ سزا نہیں، ان کو سزا کیا ہونی ہے؟ پوجنے والوں کے لیے سامان ہوگا کہ اب یہ سورج اور چاند تمہاری مدد کریں، ان کو کہو تمہاری مشکل کشائی کریں، تم بھی بھگت رہے اور یہ بھی بیچارے تمہارے ساتھ ہی پڑے ہیں۔ کیوں تم دنیا میں نہیں سمجھتے تھے کہ کوئی نہیں بچانے والا اللہ کی پکڑ سے، اللہ سے ڈر جاؤ، نہیں ڈرے تم۔ اور ساتھ پہلے بھی کہا، آگے بھی آئے گا، آپ نے سنا یا ایھا الذین آمنوا، فکرہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ قرآن کا خطاب ایمان لانے والوں سے، جو منکر ہیں ان کو دعوت دیتا ہے، سمجھاتا ہے، مگر جو مان جاتے ہیں باتیں تو پھر انہیں کہتا ہے کہ تم مان گئے ہو کہ قرآن سچا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ برحق ہے، قیامت ٹھیک ہے، تم جو ان باتوں کو مان گئے اور ان کو سچا سمجھ لیا، اب آگے سلسلہ شروع ہوتا کہ تمہیں کیا کرنا۔ جو ابھی مانے نہیں ان کو تو ہم ایمان کی دعوت تسلی کر لو کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے، وہ باہر کے ہیں، جو آ گئے اندر اب تم سن لو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لایا۔ اب ایمان کا ہم سمجھ لیتے ہیں ایمان کا معنی تصدیق کرنا، سچا جاننا، یہ بات نہیں۔ میں اب بول رہا ہوں، آپ سارے مانتے ہیں کہ اسحاق اس وقت بول رہا، بے دین بھی شک نہیں کر سکتا، سامنے کی بات، یہ تصدیق ہے، ایمان نہیں۔ ایمان بہت اہم بات ہے کہ ایمان کیا؟ ایمان صرف کسی کی خبر کو سچا ماننے کا نام نہیں۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات سچی کہہ رہا آپ کے بھی علم میں، وہ کیا ایمان؟ ایمان ہے جس سے امانت ہوتی ہے، اعتماد۔ امانت اور ایمان ایک ہی مصدر سے نکلے۔ امانت کیا؟ کہ آپ کسی پر بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ قابل اعتماد آدمی ہے، رقم اس کے حوالے کر رہی۔ اسی طرح کسی کے اعتماد پر بات ماننا، کہ بازار سے ایک آدمی آیا، ہم نے نہیں دیکھا، اس نے آ کر خبر کی کہ وہاں تو گولی چل گئی، آدمی مر گیا۔ اب اس کے اعتماد پر کہ یہ بندہ واقعی صادق ہے، تسلی کر رہی کہ جھوٹ بولنے والا نہیں یاد، نہ اس خبر میں اس کا کوئی ذاتی فائدہ ہے، اس کے اعتماد اور بحاف پر بات ماننا ایمان اس کو کہتے ہیں۔ اس لیے ایمان اللہ کے رسول پر اعتماد کا نام ہے۔ جو آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ آسمان ہے زمین، یہ تصدیق ہے،
کہ ہم کہتے ہیں یہ باتیں ٹھیک ہیں، ایمان نہیں ہے۔ ایمان ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا، نہ ہمارے علم میں ہے، نہ ہمارے پاس کوئی وسائل ہیں کہ ہم پتہ کر سکیں ٹھیک ہے نہیں، ایک سچے آدمی نے خبر دی، یہ مخبر صادق کی خبر ہے، ایک سچے آدمی کی طرح ہے۔ اور جو لوگ نامراد جانور ہیں، جانوروں سے بدتر کہ ہم صرف اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات مانیں گے، انہیں چاہیے کہ اپنے کان ذہن میں سکہ ڈال دیں، اس کو بند کر دیں۔ کان پھر کس لیے مرے؟ اگر آنکھوں سے دیکھ کر ہی ماننا تھا کان کیوں مرے؟ اور ساری دنیا جانتی ہے کہ آنکھوں سے دیکھی معلومات 1000 میں سے شاید ایک ہوگی، باقی پوری دنیا کی خبریں، یورپ میں یہ ہو رہا، سعودیہ میں یہ ہے، مکہ میں یہ سارا، یہ اطلاع کانوں سے سنی ہے ہم نے۔ اس لیے خبر پر اعتبار نہ کرنا کہ کوئی کہتا ہم نہیں مانیں گے، انتہا درجے کی بدماشی ہے۔ صرف یہ تسلی کرو کہ خبر دینے والا جو ہے اس کا کبھی جھوٹ تو نہیں پکڑا گیا، جس نے کبھی غلط بیانی تو نہیں کی۔ اس کے دشمنوں سے پوچھ لو کہ کیا یہ سچا؟ اگر وہ سچا ہے اور اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور اس اطلاع میں اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں اور نہ اس سے وہ کوئی نفع لینا چاہتا ہے، تو پھر میں یہ کیا کر کے ہم نے نہیں دیکھا، بالکل بالکل آپ میں سے کتنے سعودیہ گئے، مگر لوگ آ کر حاجی بیان کرتے ہیں وہاں مکہ معظمہ یہ ہے، مسجد نبی میں، سارے مانتے، کون شک کرتا؟ اس لیے ایمان نام ہے کہ جنہوں نے بن دیکھے اللہ کے رسول کے اعتماد پر یاد رکھنا، جو آپ دیکھ کر بات مانی جاتی ہے وہ کوئی ایمان نہیں ہے، وہ تصدیق ہے۔ ایمان نام ہی اس کا ہے، جیسے امانت ہے کہ کسی کی دیانتداری پر بھروسہ کر کے آپ اس کے حوالے کر دیں، یہاں بھی اعتماد کر کے کہ رسول سچا جو کہہ رہا ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جنہیں رسول کی صداقت پر اعتماد اور یقین ہے اور انہیں مان لیا کہ جو کچھ کہتا ہے اس کائنات کا مالک ہے، اس کی یہ صفات ہیں، میں اس کا نمائندہ ہوں، یہ اس کی طرف سے ہدایت نامہ لے کر آیا ہوں۔ آخر میں اللہ کی عدالت میں یہ ہوگا، جنہوں نے یہ سب باتیں مان لی ہیں، اب تمہارے لیے سب سے بڑا خطرہ، قرآن مجید نے 2 ہی باتیں بیان کی ہیں کہ آدمی یا چاہتا ہے کہ مجھے نفع حاصل کرے، ہو گئے، کامیابی چاہتا ہے، نفع چاہتا ہے، فائدے چاہتا ہے دنیا کے جو آخرت کے، اس کے لیے اللہ پاک نے، میں ایک آیت پڑھوں گا، ایک خطرہ اللہ نے، ایک خطرہ اور ایک سب سے بڑا نفع ایک ہی آیت میں جمع کر دیا، سورہ النساء، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا اس نے سب کچھ پا لیا، وہ بڑے خطرے سے محفوظ ہو گیا اور سب سے بڑی کامیابی اسے حاصل ہوگی۔ باقی کامیابیاں تو بالکل ہیچ فانی حقیر ہیں۔ پہلے تو ضروری نہیں کہ اس دنیا میں ہر خواہش پوری ہو جائے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، روتے جاتے ہیں لوگ کہ یہ بھی چاہتا تھا نہیں ہوا، کچھ نہیں یہ دنیا، نہ یہ ضروری ہے کہ سب مل جائے، اور مل بھی جائے گا تو پھر موت کا کانٹا جو ہے اس کو کس طرح نکال سکتے، آ جائے گی موت، چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ یوا ہنگ رفتن کنت جانے پاک کے بر خاک مردن بر تخت خاک، جب مرنا ہی ہے ہر آدمی نے تو تخت پر مرا یا وہ مٹی پر مر گیا، چھوڑنی ہے دنیا۔ جنت جو ہے کہ ہمیشہ وہاں زندہ رہنا، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اور ہر شے جو چاہو کہ ملے گی، کوئی اس میں پن نہیں، لہم ما یشاؤون فیہا۔ تو فرمایا جنت کامیابی ہے صرف۔ اس لیے اذان کے بارے میں علماء کہتے ہیں یار دین سارا اسلام جو ہے نا، اس کو کوئی نہیں پڑھ سکتا، اذان کو پڑھ لے، اس کو سمجھ لے، دین اسلام کی بنیادی چیزیں، اس کے اصول اس میں آ گئے، اللہ اکبر، اللہ کا ایک ہونا، رسول کا سچا ہونا، پھر اللہ کی طرف پہلا قدم کہ اگر دین پر چلنا چاہے پہلا اسٹیپ اٹھاؤ کہ نمازی بنو، اور اس کے بعد جو ہے کہ ملے گا کیا، حی علی الفلاح۔ آپ لغت عرب اٹھائیں، کامیابی کے لیے بڑے لفظ ہیں عربی زبان میں، مگر سارے لوگ نہیں سمجھتے کہ فلاح سے بڑھ کر عربی زبان میں کوئی لفظ نہیں۔ فلاح پائیدار کامیابی کو کہتے ہیں، وقتی نہیں، پائیدار، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی۔ فرمایا آ جاؤ اللہ کی بندگی کی طرف اگر پائیدار کامیابی چاہتے ہو آخرت کی، تو اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جنہوں نے رسول پر اعتماد کر لیا اور اس کے بھروسے پر ان چیزوں کو مان لیا، بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کے لوگوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان بنیں گے اور پتھر بنیں گے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جیل کا جو عملہ ہوتا کبھی وہ سرکاری احکام کی تعمیل نہیں کرتا، رشوت لے لی کوئی اثر رسوخ کی وجہ سے، عدالت نے کچھ کہا کہ اس کو لٹکانا ہے، اس کو چھتر مارنے، یہ کرنا، وہ ملی بگ سے انہیں وہاں ہر سہولت دیتے ہیں،
نافرمانی کرتے ہیں احکام الہی، ایک صورت یہ ہوتی ہے۔ اب دوزخ کے دروغوں کا حال اللہ بیان کر رہا ہے۔ ایک تو عذاب یہ ہے کہ انسان اور پتھر جل رہے ہیں، دوسری طرف نگران کون ہے، کن کے سپرد ہے وہ جیل خانہ۔ پہلے دو صفتیں بیان کی، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، وہاں جو فرشتے مقرر ہیں جن کے حوالے تم مجرم کیے جاؤ گے وہ غلاظ ہیں، سخت طبیعت ہیں، ان میں نرمی نہیں ہے۔ تم رو چیخو منتیں کرو، ان کے اندر ترس نام کی کوئی شے نہیں، وہ ترس نہیں کھائیں گے۔ یہاں ترس کھا جاتے کتنا ہمارا یار مجرم جو ہے نا لو لوانا نرمی کرو، فرمایا نہیں، وہ نہیں نرمی کریں گے، غلاظ سخت تباہ ہوں گے، درست ہوں گے۔ اور اب کبھی ہوتا کمزور ہے، طاقت ہی نہیں اتنی، فرمایا شداد سخت بھی ہوں گے اور بہت طاقتور ہوں گے، وہ تھکیں گے نہیں مارنے سے، نہ ان میں کوئی کمزوری آئے گی۔ ان فرشتوں کے ہاتھ میں آنا چاہتے ہو، وہاں جا کر مزہ لینا چاہتے ہو پھر۔ اب ایک تھا کہ ہیں سخت طبیعت طاقتور ہی ہیں مگر بد دیانت ہو گئے، حکم کی تعمیل قرآن میں ایک شوشہ زائد نہیں ہے، ایک لفظ زائد نہیں، لا یاسون اللہ ما امرہم، جو اللہ ان کو حکم دے گا اس کی وہ خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ جو حکم دیا جائے گا کہ ان مجرموں کو یہ سزا دو وہ دیں گے، نہ کسی کی منت کام آئے گی، نہ سفارش، نہ اثر، نہ رسوخ، وہ جو حکم ان کو ان کا مالک دے گا اس کی نافرمانی نہیں کرے گی۔ حکم پوش اور یہ اور ہی عملہ کرتا رہے، نہیں، بالکل وہی کریں، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اور یہ بات بھی سمجھا دی کیونکہ امتوں کی گمراہی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ زیادہ لوگوں نے جب سنا کہ فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ جہان چلانے کے لیے اپنا بہت عملہ رکھا ہوا، اس کے اہلکار ہیں، سپاہی ہیں، فوج ہے، تو ہندو لوگ اور بہت سے دوسرے مشرکین عربی گمراہ ہو گئے کہ جب سارے کام فرشتوں کے ہاتھوں سے ہو رہے ہیں تو ان کے ہیکل بنانے چاہیے، تصویریں اور مورتیاں اور مندر بنانے چاہیے، کوئی لات کا، عزا کا، منات کا، یہ کوئی مرد نہیں تھے، لات، منات، عزا سارے فرشتوں کی تصویریں، عورتوں کی تصویریں بنائی ہوئی تھی دیویاں، اور سجدے کرتے تھے، مددیں مانگتے کہ جب فرشتوں کے ذمہ کام اللہ نے لگائے ہیں تو مانگنا چاہیے۔ ہمارے لوگ تو ہے مگر جو کہتے ہیں فلاں پیر کو پوجو، فلاں پیروں کا تو ذکر ہی نہیں آیا کہ ان کے حوالے، یہ تو واقعی کارکنان قضاء و قدر، بارشیں برسا رہے ہیں، جانیں پیدا کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں، واقعی کارخانہ ان کے ہاتھ سے چل رہا۔ بندہ گمراہ ہو سکتا ہے کہ پھر ان سے مدد مانگنی چاہیے، ان کو کہیں جبریل سے یہ کر دیں، یہ گمراہی کا سبب بن سکتا تھا، بنا ہندوؤں میں 33 کروڑ دیوتا مانتے ہیں کہ یگنی دیوتا ہے، یہ وایو دیوتا، مگر اللہ نے حل کر دیا کہ وہ بیچارے نافرمانی نہیں کر سکتے، ما امرہم، اس بات کی جو اللہ ان کو حکم دے گا وہ اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ساری مخلوق دعائی دے کہ اسرافیل تو یہ کام کر دے، کیا کرے گا وہ امر کے پابند نوکر ہیں، فیصلے میں دخل، ما امرہم، جو حکم دے گا نا رب ان کو اس کے خلاف نہیں کریں گے۔ یہ تو ہو گیا منفی پہلو کے خلاف نہیں کریں گے، تو پھر کریں گا کیا، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو حکم دیا جائے گا وہ کریں گے، نافرمانی کریں گے نہیں، جو حکم ہوگا اس کی تعمیل میں سستی نہیں کریں گے، بالکل وہ کریں گے، اس پر کے پابند رہیں گے۔ اور اب بالکل قیامت آ گئی، یہ تو ہمارے سامنے رکھا نا کہ بچ جاؤ، اب اللہ تعالیٰ نے اٹھایا اور ہزاروں سال آگے لے گیا کہ بالکل جیسے قیامت آ گئی ہے، دوزخ سامنے ہے، اللہ تخت پر ہے، مجرم لوگ اب منتیں کر رہے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں، اب منظر بدل گیا، تو اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے منکرو، اے بے دینو، جو نہیں مانتے تھے کہ کوئی نہیں رسول سچے، کوئی قیامت نہیں، کوئی اللہ نہیں، آج کوئی بہانہ نہ، آج پتہ نہیں کروڑوں سال بعد آنا، مگر اللہ دکھا رہا ہے کہ تم وہاں پہنچ جاؤ، اس عدالت کو دیکھ لو کہ برپا ہے، مجرم کھڑے ہیں صفوں میں اور منتیں کر رہے ہیں، تو حکم ہوتا ہے کافرو، اے منکرو، اے بے دینو، آج کوئی منت سماجت نہ کرو، آج کوئی بہانہ نہ بناؤ، انما تجزون ما کنتم تعملون، جو تم کرتے رہے ہو وہ آج تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے، تم سے ظلم ہو رہا ہے، کوئی زیادتی کر رہا ہوں، جو کر کے آئے وہی بھگت رہے ہیں۔ اور اسی لیے بہت سے علماء امت کہتے ہیں کہ جنت کی نعمتیں اور دوزخ کا عذاب کوئی اپنی طرف سے اللہ نہیں نیا بنائے گا، ہمارے اعمال مجسم ہو جائے گی، نماز حور بن جائے گی، علم دودھ کی نہریں بن جائے گا، جو لباس ہوں گے وہاں وہ تقویٰ ہوگا، ہر آدمی جو ہے نا اپنی نیکی پائے گا۔ اور اسی لیے جو قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ جب بھی نعمت ملے گی جنت کی، جب بھی، تو وہ کہیں گے یہ تو ہمیں پہلے بھی ملی تھی،
اس لیے ملی کہ وہ دنیا میں اس کا تھوڑا سا مزہ چکھ چکے تھے۔ یہ نہیں کہ کلما رزقوا منا رزقا، کہ جب بھی انہیں رزق وہ ملتا جلتا، عام علماء یہی کہتے ہیں ملتا جلتا، یہ ٹھٹھا ہوگا لوگوں سے؟ ٹھٹھا نہیں ہوگا کہ شکل وہی ہوگی مزہ، اور یہ نہیں بات یہ ہے کہ وہ دنیا میں جب نیکی کرتے تھے نا تھوڑا سا سرور اور مزہ انہیں آتا تھا، جب وہ کسی مسکین کی مدد کرتے تھے بڑا مزہ آتا تھا، روح کو ایک فرحت محسوس ہوتی۔ جب وہ نیکی سچ مچ خیرات سایہ بن کر آ جائے گی اور آدمی اس کی ٹھنڈک محسوس کرے، وہ کہے گا یہ مزہ تو یار دین کی برکت سے تھوڑا سا دنیا میں آ گیا، اب تو پورا آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں عذاب جو ہوگا کوئی خون کے دریا میں گوتے کھا رہا ہوگا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں خون تو پی رہے ہیں لوگ، یہ سود خور جو ہیں خون پی رہے ہیں غریبوں کا، اب نہیں انہیں سمجھ آتی۔ وہاں سچ مچ دریا ہوگا جس میں یہ گوتے کھا رہے ہوں گے، جب سر باہر نکالیں گے فرشتہ پتھر مارے گا، سر جو ہے نا پھٹ جائے گا، پھر اندر چلا جائے گا، پھر نکلے گا، ٹھیک ہو گیا سر، پھر وہ یہ خون کے دریا میں گوتے کھائیں گے۔ زانی لوگ جو ہیں وہ بدبودار گوشت کو کھا رہے ہوں گے کہ حلال میسر تھا، حلال کی طرف حرامیوں تم نہیں گئے، یہ ناپاک گوشت کھاتے تھے، اب کھاؤ یہ سرا اور بسا ہوا۔ تو وہاں ساری نیکیاں اور بدیاں ہی سامنے آئے گی، اللہ کہے گا تمہاری کی ہوئی چیزیں آ گئی سامنے، میں نہیں بھی کچھ بھی کہہ رہا۔ یا اب علاج کیا ہے؟ جب یہ دونوں باتیں آ گئی کہ بچ جاؤ، خطرہ بہت بڑا ہے، عذاب جہنم سے بڑی کوئی بری شے نہیں، بہانے وہاں چلے گے نہیں۔ تو اب کیا کرنا؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اب بھاگنے کے راستے بند ہو گئے ہیں، کسی طرف کو تم نکل کر بھاگ نہیں سکتے، ہر طرف تو سیل ہو گئے دروازے، ایک دروازہ رہ گیا، وہ اللہ نے خود کھولا ہے اپنے فضل سے، اس کو توبہ کا دروازہ کہتے ہیں کہ باز آ جاؤ، جو کچھ ہوا اس کو چھوڑ دو، آئندہ کے لیے عزم اور فیصلہ کرو کہ اب نہیں یہ کام کریں گے، اور ساتھ ساتھ معافی مانگتے رہو، اور جن کے ساتھ ظلم کیا ہے ان کو اگر راضی کر سکتے ہو، ان کا حق واپس کرتے ہو واپس کرو، اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہو۔ 5 چیزیں توبہ کے 5 عناصر اجزاء ہیں جس سے توبہ بنتی ہے کہ پچھلے پر شرمندہ ہو، اگر پچھلے گناہوں پر خوشی محسوس ہو رہی ہے، فخر ہے کہ میں نے تو یہ کام کیا تھا، نہیں توبہ نہیں ہوئی۔ شرم سے ڈوب جاؤ، پسینہ آ جائے، قطرے سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال، ایسے شرمسار ہو کہ بالکل اللہ تعالیٰ سمجھے کہ واقعی دل سے شرمندہ کہ میں یہ کیا کرتا تھا، کس لیے آئے تھے اور کیا کر گئے۔ اس لیے پہلے نادم ہو ماضی پر، دوسرا عزم کرو پکا ارادہ کہ آئندہ نہیں کریں گے۔ حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کیسے فرماتے ہیں کہ المقیم اور اعظم بہی والمستغفر منہ کالمستحذر، جو آدمی گناہ پر اسی طرح رہتا ہے ڈٹا اور ساتھ ساتھ اللہ سے معافی مانگتا ہے، وہ اللہ سے مذاق کر رہا، ٹھٹھا کر رہا، بہت بڑا جرم کر رہا ہے کہ بعد آنا نہیں، اللہ سے مخول کر رہا ہے کہ معاف کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اب جو تم نے سمجھ لیا کہ دوزخ سے بڑا کوئی خطرہ نہیں، بچاؤ ہے کوئی نہیں، نگران فرشتے ہیں سخت، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں، بہانا چلے گا نہیں کوئی، تو لوٹ آؤ اللہ کی طرف، لوٹنا نصوحا۔ اب نصوحا کے بارے میں مشہور ہو گیا کسی کے نصوحا کوئی آدمی تھا وہ یہ کام کرتا تھا، اللہ اس کے بارے میں کہتا نصوحا کی طرح کی توبہ کرو، ایسی بات نہیں، یہ توبۃ نصوحا صفت موصوف ہے کہ ایسی توبہ کرو جو نصوح ہو۔ نصوح کیا؟ ہم جیسے صلح بولتے ہیں، صبح بولتے ہیں، اسی طرح نصح جس میں کھوٹ نہ ہو۔ جب کہتے ہیں ہم اثر الناصح کہ یہ جو ہے نا شہد ناصح اسی سے نکلا خالص، اس میں کوئی نہیں ملاوٹ، فرماتا ہے ایک معنی تو یہ ہے کہ توبہ کرو تو خالص توبہ، اس میں ملاوٹ نہ ہو، دل میں پھر یہی برا ارادہ کہ موقع ملے گا تو کریں گے، یہ کھوٹی ہے، اس سے کام نہیں چلے گا، خالص توبہ کرو۔ اور دوسرا جیسے کتاب بولتے ہیں اسی طرح نصاحن اسی سے بنا ہے، جو پھر کہتے ہیں کہ دائمی اور پکی پختہ، کہ خالص توبہ کرو اور پکی کرو کہ بار بار اس کو توڑنا نہیں، جمے رہنا، بعد میں اللہ تعالیٰ میں مہربانی فرمایا کبھی لغزش ہو جائے پھر توبہ کرو، مگر پہلے ارادہ یہی ہونا چاہیے کہ اب یہ ہماری توبہ جو ہے محکم ہے، پختہ ہے، جو ہو گیا ہو گیا، اب نہیں کریں گے۔ تو اللہ کہتا ہے لوگو توبہ کرو، خالص توبہ، محکم توبہ، پکی توبہ۔ اور بیان کیا فرمایا اللہ، سارا قصہ کیا ہے کہ اللہ کی تلاش میں اس دنیا میں آئے تھے، ہم جو پیدا ہوئے پھر مرتے ہیں، قصہ کیا ہے؟ عدم سے جان بے ہستی تلاش یار میں آئے،
کہاں سے ہم کہاں پکڑے ہوئے بیگار میں۔ امتحان ایک ہی ہے، عقل سمجھ دے کر اللہ چھپ گیا، نشانیوں سے کہتا مجھے تلاش کر۔ جو آنکھوں سے دیکھنا چاہتے کیا وہ میں دکھا دوں گا، مگر اس وقت فائدہ نہیں ہوگا، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ اب نشانیوں سے پہچان، اور نشانیاں اتنی ہیں، اللہ اقبال پر رحم کرے، بخشی ہے ذوق دید نے، کھولی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تیری، اگر ہر راہ گزر پہ نقشے کفے پائے یار دے۔ اگر تجھے آنکھیں مل جائیں خدا کو دیکھنے کی، جہاں جہاں سے تو گزرتا ہے یار کے پاؤں کے نشان نظر آتے جاتے۔ تو سورج نکلتا دیکھتا ہے، چاند آ رہا، ستارے آ رہے ہیں، بلبلیں چہر آ رہی ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، فصلیں اگ رہی ہیں، فروٹ سے دکانیں بڑھی ہیں، تیرا اپنا جسم ہے بول رہا ہے، دیکھ رہا ہے، کتنی مشینیں کام کر رہی ہیں، ہر راہ گزر پہ نقشے کفے پائے یار دے۔ دیکھنے والی آنکھ لے آ، خدا ہر جگہ نظر آتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ جب جیل میں تھے تو غبارے خاطر خطوں میں اپنا بخار نکالتے تھے، اس میں لکھتے ہیں دیکھا نہ یوں کہ کرتے اس کی طرف اشارہ۔ اس طرح تو وہ نظر نہیں آتا، مادی چیز نہیں ہے کہ ہم اشارہ کریں یہ ہے اللہ، یہ نہیں نظر آتا۔ دیکھا نہ یوں کہ کرتے اس کی طرف اشارہ، ورنہ جہاں میں ہم نے اس کو کہاں نہ پایا۔ کہانی جس اسپیکر میرے لیے رکھ لیا اللہ نے کہ وقت آئے گا آواز دور تک پہنچانے کی، چیزیں سب پہلے سے آہستہ آہستہ ہم دریافت کرتے ہیں۔ یہ کہہ دیتے ہیں لوگ کہ ایجاد، بالکل غلط بولتے ہیں، ایجاد نہیں انسان کر سکتا، وجود میں کیا لائے گا؟ کوئی شے جو ہے نہیں یہ نہیں بنا سکتا، ڈسکور کر سکتا دریافت کی چیزیں پہلے سے ہی ہیں، خزانے بھرے ہوئے ہیں زمین میں، جب جب ضرورت پڑتی جاتی ہے معلوم کرتا جاتا، اللہ تعالیٰ راز کھولتا جاتا، پتہ چل رہا ہے ہیں چیزیں پہلے۔ تو اللہ کہتا تم دنیا میں آئے ہو کہ اللہ کو ڈھونڈ لو، اس کو معلوم کر لو کہ وہی تمہارا مبدا ہے، وہی معاد ہے، اسی سے تم آئے ہو، اسی کی طرف تم جاؤ گے۔ اور اذان پر بھی جب غور کرتے ہیں کمال کر دیا اللہ کے رسول علیہ السلام، وہی کے ذریعے بنائی، کہاں سے شروع ہوتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ دین سارا جو ہے نا وہ کس دائرے کے اندر ہے، کس کلمے سے شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر، پہلے اللہ بولتے ہیں اور جب ختم کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ پر ختم ہوئی، باقی اندر ہی اندر ہے۔ فرمایا اللہ ہی تو ہے، اللہ کو ڈھونڈ لو سب کو مل جائے گا۔ اس لیے یہاں بھی یہ نہیں کہ گناہوں سے توبہ کرو، یہ سب کچھ آ گیا، اے ایمان والو خالص اور پکی توبہ کر کے توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف واپس آ جاؤ۔ تم بچھڑ گئے اس سے، بھول کر کہیں دور نکل گئے ہو، وہ تمہیں یاد نہیں رہا، وہ بلا رہا ہے۔ اور بلانے کے لیے انداز جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ فضل فرمایا، کیسی بات کہی کہ تم کہتے ہو یہ لالا کے پھول کھلے، یہ درخت پر بیٹھی چڑیاں چاہ رہی، نہیں، ماذ خدائے گم شدائے منہ بجستجو، ہم خدا سے بھول کر دور نکل گئے، وہ خود تلاش کرتا پھرتا، اتنا مہربان آقا، حالانکہ آگ میں ہم جائیں اس کا کیا بگڑتا، ساری دنیا کافر ہو جائے اس کی سلطنت کا ایک ذرہ نہیں بال بھی کا، مگر رحمت کی وجہ سے خود ڈھونڈتا، کتابیں اتارتا، نبی بیچتا، واز کراتا کہ ان کو کہو آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، جیسے باپ اولاد کو ڈھونڈتا پھرتا۔ ماذ خدائے گم شدائے منہ بجستجو، تو ماں نیاز مند ہو گرفتار آرزو، غنی اور بے نیاز ہوتے ہوئے ہمارے پیچھے پیچھے پھر رہا کہ لوگوں آ جاؤ واپس۔ گاہے ببرگے لالا نویست پہ آمے گئے، تو جاتا کمپنی باغ میں دیکھتا یہ پھول کھلے ہوئے، فرمایا پھول نہیں کھلے ہوئے، ان کی پتیوں پر اس نے اپنے سنے لکھے، پیغام ہے اس کا کہ آنکھیں کھول کر دیکھ اور ناک سے سن۔ کس نے یہ اہتمام کر دیے تھے کہ تو سیر کے لیے آئے گا تو اس کا رنگ اپنی طرف کھینچے گا، اس کی خوشبو اسی بہانے سے مجھے ڈھونڈ لے۔ گاہے ببرگے لالا نویست پیام ہے، گاہے درون سینہ مرغاں بہاؤ، تو سمجھتا یہ بلبلیں چاہ رہی ہیں، یہ پرندے چیخ رہے ہیں، پرندے نہیں چیخ رہے، ان کے سینے میں وہ خود دعائی دے رہا ہے، وہ پیاری آوازوں کے ساتھ تجھے متوجہ کرنا چاہتا کہ تو اس طرح ہی میری طرف آ جا۔ تو اللہ کہتا ہے ایمان والو اللہ کی طرف واپس آ جاؤ، مگر واپس ایسا آنا ہو کہ کھڑا ہو، پکا۔ اور بعد میں جو انعام بیان فرمایا وہاں دوزخ سے کہا، یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں وعدے کر دیے، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ پھر توقع رکھو، وعدہ پکا نہیں کیا، حالانکہ اللہ کے وعدے پکے ہیں، مگر عسیٰ توقع رکھو، کیونکہ ہماری طرف سے نہ کوتاہی ہو جائے۔ اللہ اپنی طرف سے بات کہہ تو پکے ہی پکے وعدے، مگر ہم ہو سکتا نا معیار پر پورے نہ اتریں، ہماری توبہ خالص نہ ہو، بعد میں ٹوٹ جائے۔ فرمایا یہ اب تمہارا کام ہے اب کہ اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ اللہ تم پر اپنے وعدے پورے کرے۔ توقع رکھو کہ اگر تم نے پوری محنت کی
تو تمہارا رب تمہاری کوتاہیاں تمہاری غلطیاں معاف کر دے گا، وہ ساری جھاڑ دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں بجائے اس آگ کے ان باغوں میں داخل کرے گا۔ دیکھو ایک باغ نہیں، جنات بے شمار باغات ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا کہ سب سے آخر میں جو جل بن کر دوزخ میں سے نکلے گا نا کلمہ کو، اللہ تعالیٰ اسے بھی کہے گا کہ تو کیا چاہتا؟ تو اپنے خیال کے مطابق کہے گا کہ زمین مشرق سے مغرب تک جتنی تھی اتنی مجھے حکومت مل جائے، اتنے ملک ہیں۔ اللہ کہے گا یہ بھی جی اور 9 اس کے ساتھ اور 10 گنا زمینوں کا مالک تجھے بنا دیا۔ فرمایا باغوں کا مالک بنائے گا، ان میں داخل کرے گا، تجری من تحت الانہار۔ اور یہاں باغوں کا حال یہ خشک سالی ہو جاتی ہے، بارش نہیں ہوتی، دریا بند ہو گئے، باغ جو ہے نا وہ خشک ہو گئے، ختم ہو گئے۔ فرمایا وہاں یہ نہیں ہوگا، جنات تجری من تحت، ان باغوں کے نیچے دریا بہہ رہے ہوں نیچے، اس لیے ہر وقت تر و تازہ، ہر وقت شاداب، ہر وقت سرسبز۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، ادھر کافر جوتیاں کھا رہے ہوں گے فرشتوں کے ہاتھ سے۔ فرمایا یہ ایسا دن ہوگا جس دن اللہ اپنے نبی کو علیہ الصلوۃ والسلام اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو رسوا نہیں کرے گا، ذلیل نہیں کرے گا۔ یہ کتے جب بھونکتے ہیں نا کہ یہ دیندار تو بیوقوف ہیں، فرمایا یہ ذلیل ہوں گے۔ ربنا انک من تدخل النار، جس کو آگ میں اللہ کا دخلیتا ہو رسوا ہو جائیں گے۔ ان کا اکرام ہوگا، عزت ہوگی، نبی بھی عزت کے ساتھ جنت کی طرف جا رہا ہوگا۔ لوگ جائیں گے اور کہیں گے دربان سے ایک دروازہ کھولو، کہیں کون ہے؟ لوگ کہیں گے وہ نہیں، میرے لیے اجازت ہی نہیں کہ کسی کے لیے میں دروازہ کھولوں، محمد آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے مجھے حکم ہے۔ فرمایا اس دن اللہ اپنے نبی کی شان ظاہر کرے گا، اور جو اس کے ساتھ ایمان لائیں ان کو بھی سربلندی دے گا۔ لوگ دیکھیں گے کہ قبر میں نکلتے ہی ان کے لیے سواریاں کھڑی ہوں گی، ان سواریوں پر سوار کر کے ان کو اللہ کی طرف لے جایا جائے گا۔ فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، سلام علیکم بما صبرتم، کہہ رہے ہیں شاباش تم پر، یار تم دنیا میں بڑے پکے رہے دین پر، اب اللہ نے تمہارے لیے جنت نعم العقبیٰ، کیسا اچھا انجام ہے تمہارا۔ تو فرمایا اس دن اللہ اپنے نبی اور مومنوں کو ذلیل نہیں کرے گا۔ نورہم یسعیٰ بین ایدیہم وبایمانہم، ہر طرف گوپ اندھیرا ہوگا۔ یہ کفر اور شرک میں پھنسے ہوئے، بدعتوں میں پھنسے ہوئے، فسق و فجور میں گوپ اندھیرے، انہیں کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا، ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آگ میں گر رہے ہیں، مگر مومن جو ان کے دائیں اور بائیں جو ہے نا نور جا رہا ہوگا، روشنی چل رہی ہوگی۔ یہ پل صراط پر گزر رہے ہوں گے، کوئی بجلی کی رفتار سے گزر جائے گا، کوئی گھوڑے کی رفتار سے، کوئی اونٹ، کوئی پیدل، کوئی گھستا ہوا، جیسے جیسے نیک اعمال یہ گزرتے جائیں گے، بدبخت نیچے گرتے جائیں گے۔ تو فرمایا اللہ اپنے نبی اور مومنوں کو اس دن عزت دے گا، ان کے دائیں اور بائیں نور ہی نور ہوگا، روشنی روشنی۔ اور آگے آتا ہے سورہ جو ہے نا حدید کہ پھر نور بجھ جائے گا۔ جو بے ایمان ساتھ چلے تحریکوں کے دین کے لیے مگر پھر راستے میں بیٹھ گئے، روشنی بجھ جائے گی۔ دوسرے جا رہے ہیں، یہ کہیں گے ذرا رک جاؤ ہمیں بھی روشنی دو، وہ کہیں گے ارجعو، پیچھے جاؤ نور وہاں ملتا ہے۔ یہ بیوقوف سمجھ دیں گے کہ یہاں پیچھے کی طرف دیکھیں گے دیوار ہو جائے گی، اس نے دیکھیں گے دیوار ہے وہ نکل گیا، یہ رہ گیا۔ وہ پیچھے کی طرف تو انہوں نے کہا تھا دنیا میں ملتا تھا، وہاں تو تم نے لیا نہیں، اب کہاں سے نور ملے، آگ میں چلے گئے۔ تو یہ پھر اس وقت جب دیکھیں گے منظر تو خوفناک ہی ہوگا کہ ساتھی ڈوب گئے، اندھیرا ہو گیا، اب یہ جو سچے مومن ہیں نبی اور اس کے ساتھی، دیکھیں اللہ کے سامنے عاجزی کتنی ہے، اللہ کے پیارے ہیں، مگر یہ بھی کہہ رہے ہوں گے یقولون ربنا اتمم لنا نور، اے اللہ ہمارا نور نہ بجھ جائے، ہمارے اس نور کو اسی طرح کامل رکھنا اور اسی طرح پورا رکھنا، سرے تک پہنچ جائے پل صراط کے، اتمم لنا نور۔ یہی تواضع اور عاجزی ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ جتنی مرضی نیکیاں ہو جائیں یہ دعا نہ بولیں ربنا لا تجعلنا من المعارین ولا تخرجنا من تکثیر، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرنا جن کا ایمان عاریت ہے، جیسے مانگا ہوا ہوتا نا پھر واپس ہو جاتا، ہمارا ایمان ایسا نہ ہو کہ ہم سے پھر چھن جائے، ولا تخرجنا من تکثیر، اور ہم نیکیوں میں کہیں پہنچ جائیں ہمارے اندر سے یہ چیز نہ نکالنا کہ ہم اللہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ مانتے رہیں کہ ہم قصوروار ہیں۔ تو فرمایا کہ اس وقت یہ کہیں گے کہ یہ روشنی اللہ بجھے نہ، واغفر لنا، اور اگر کچھ کوتاہیاں اور قصور ہیں اللہ بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہم مانتے تو یہ دنیا میں بھی شاید کہ جو چاہے کر سکتا، مگر آج تو آنکھوں سے دیکھ لیا، ظالموں کو تجھ نے زندہ کر کے آگ میں ڈال دیا، ہمیں عزت سے جنت میں پہنچا رہا،
تو یہ مقام جو ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جھنجھوڑا ہے کہ وقت آنے والا، سب سے بڑا خطرہ وہ ہے تم آگ سے بچتے ہو، درندوں سے بچتے ہو، دشمنوں سے، یہ کچھ بھی چیزیں نہیں فانی، آگ سے بچو جس میں جلنے والے پھر نہیں نجات پا سکیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ۔